تیسرے آسمان پہ آئے. تیسرے پہ ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے. حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت کیا ہے؟ حضرت یوسف کے مقابلے میں اپنے آئے تھے، بھائی آئے تھے. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیا کیا نہیں کیا تھا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ بھائیوں کی وجہ سے ہوا تھا نا. وَأَلْقَوْا فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ، یہ بھائیوں کی وجہ سے ہوا تھا نا. وَجَاءُوا عَلَىٰ أَبَاهُمْ يَبْكُونَ، یہ بھائیوں نے کیا تھا نا. ہاں فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ویڑیا کھا گیا. بھائیوں نے کی سارے کام، سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن کامیاب حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے. اور جس وقت بھائی سامنے آئے اور حضرت یوسف نے قابو پا لیا، تو پھر حضرت یوسف نے کیا کیا؟ بدلہ لیا؟ نہیں، معاف کیا اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے اوپر آج کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، جاؤ تم طلقاء ہو، معاف کر دیا گیا. یہ اشارہ تھا محبوب مصطفیٰ تیری قوم بھی تیرا مقابلہ کرے گی، حتیٰ کہ تجھے اپنے شہر سے بھی نکل کر مدینہ طیبہ جانا ہوگا. اور ایک وقت آئے گا فاتح بن کے آپ مکہ آئیں گے، آپ کی قوم آپ کے سامنے ٹھہرے گی، آپ نرمی کا معاملہ کرنا حضرت یوسف کی طرح. ان ظلم و تشدد کو نہ دیکھنا جو ان پہ ہوا. آپ کی ملاقات حضرت یوسف سے کرائی جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ نے نرمی کرنی ہے. اور وہی ہوا. حضور پاک سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور فاتح بن کے اس بیت اللہ میں جہاں پر چابی بھی نہیں دی جاتی تھی کہ ہجرت کی رات مجھے عبادت تو کرنے دے دو، وہی جگہ جہاں اوجر سر پہ ڈال دیے جاتے تھے. اللہ کے رسول کا اعلان تھا کہ جو بیت اللہ آئے اسے امن ہے. بھر گیا بیت اللہ. یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں بچی. فرمایا دوسرا اعلان، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، حضرت معاویہ کی حویلی میں چلے جاؤ، ابو سفیان کے گھر جو جائے گا اسے بھی امن ہے. کہ یا رسول اللہ حضرت ابو سفیان کی حویلی بھی بھر گئی. قوم کے لیڈر تھے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، انہیں بھی عزت دی حضور پاک علیہ السلام. کہا اچھا ان کی حویلی بھی بھر گئی، بیت اللہ بھی بھر گیا، اب جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے. اور حضور پاک کے وہی لفظ آج قرآن میں لا تثریب علیکم الیوم، تمہارے اوپر آج کوئی پکڑ نہیں ہے، معاف کر دو.